سپریم کورٹ کے لیے 8 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں چاروں ہائی کورٹ سے 5 سینئر ججز کے نام پر غور کیا جائے گا۔ ملک بھر سے وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف کچھ وکلاء کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کی تمام کارروائیوں کی مکمل حمایت۔ کہا وکلاء کے اندر کچھ سیاسی گروپوں نے اپنے مذموم مزاحم کی خاطر اور اپنے متنازع سیاسی ایجنڈے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کی اپیل کی۔ ہم اس اپیل کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ IMF مشن پاکستان میں ججز کی تقرری اور عدلیہ کی آزادی کا جائزہ لینے میں مصروف۔ وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے کہ وفد الیکشن کمیشن اور وزارت قانون و انصاف سے بھی مشاورت کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشن جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ سمیت 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ مشن رواں ہفتے جوڈیشل کمیشن کے ساتھ میٹنگ کرے گا، ججز کی تقرری کے طریقہ کار پر بات کرے گا۔ مشن کا قرض پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اکیڈمک نوعیت کا مشن ہے۔ بلوچستان کے علاقے قلات سنگداس کے قریب کار اور ٹریلر میں ٹکر، کار میں سوار 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی نیشنل ہائی وے سسی ٹول پلازا کے قریب ٹریلر کی رکشے کو ٹکر، رکشہ ڈرائیور جاں بحق۔ پاکستان نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کر دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اشتعال انگیز بیان دیا، ان کا بیان غیر سنجیدہ اور ناقابل قبول ہے۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوئی بھی تجویز عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ MQM پاکستان میں اختیارات کی جنگ۔ بہادرآباد مرکز پر بلائے گئے اجلاس میں نہ خالد مقبول پہنچے نہ مصطفیٰ کمال آئے۔ فاروق ستار نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے بعد مرکز پہنچنے والے مصطفیٰ کمال کے اختلافات کی تردید لیکن تحفظات کا اظہار بھی کر دیا۔ کہا جب فیصلہ کرنے پر وقت لگتا ہے تو بات باہر نکلتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بہت خوش ہیں۔ سٹیٹس کو والی MQM کمزور اور متحرک MQM بہت طاقتور ہے۔ اس سے قبل فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف مظاہرے شرپسندی تھے، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ پارٹی سربراہ خالد مقبول صدیقی کہہ چکے ہیں کہ کامران ٹیسوری MQM کے گورنر ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ خان صاحب سے ناراضگی کی خبریں چلے کہ خان صاحب آپ سے ناراض ہے، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا آپ سے کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ وہ ناراض ہے آپ سے کسی طرح؟ میری تو ان سے ملاقات چھوڑتے نہیں ہیں، یہ رات میں میری ملاقات ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ باقی خان صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو تو میڈیا وہاں پہ ہوتا ہے خان صاحب کے ساتھ، تو خان صاحب سے پوچھ لے کریں خان صاحب کے دل میں کیا ہے، ان کی کیا رائے ہے، کیا بیان ہے، تو میں تو عبر کروں، میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، تو خان صاحب سے پوچھ لیا کریں۔ کیا بانی PTI وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ناراض ہیں؟ جیو کے سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ انہیں جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے بانی کی ناراضی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میڈیا جیل سماعت میں جاتا ہے، بانی PTI سے خود پوچھ لے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی کی اندرونی سیاست کی وجہ سے ان کی حکومت پر بیڈ گورننس اور کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہر حلقے میں شخصیات کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ کرپشن کا ثبوت ہے تو سامنے لائیں، ثبوت کے بغیر الزامات کی اہمیت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بحری شعبے میں غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ عالمی معاشی نظام میری ٹائم پر انحصار کرتا ہے، ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ سمندری تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ پاک بحریہ کی امن مشقوں کے تیسرے روز امن ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب میں کہا تجارتی ٹیرف ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے ہیں،
نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ بلو اکنامی کو فروغ دینے کے لیے سمندر کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ مشقوں میں آج مسلح افواج، سندھ پولیس، رینجرز کے میوزیکل بینڈز نے قومی دھنیں پیش کیں۔ سری لنکن بحریہ کی ٹیم نے اپنی قومی اور ثقافتی دھنوں پر مشتمل بینڈ پیش کیا۔ امن مشق میں 60 سے زیادہ ملکوں کے جہاز اور فورسز شریک۔ وزیراعظم شہباز شریف آج متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود ہوں گے۔ وزیراعظم آفس کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرے گا۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے امام مولانا شاہ کریم کو مصر کے شہر اسوان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کشتی کے ذریعے جسد خاکی مولانا شاہ سلطان محمد شاہ کے پہاڑی پر واقع مزار منتقل کیا گیا۔ گورنر نے شہر کی علامتی چابی اسماعیلی کمیونٹی کے حاضر امام کو دی۔ شاہ کریم کا مزار مولانا شاہ سلطان کے مزار کے ساتھ تعمیر کیا جائے گا۔ صدر زرداری کے پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے لسبن آمد پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستے امن و امان کی صورتحال کے لیے آج بند ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق سرینا، نادرا، ایکسپریس چوک اور ٹی کراسنگ صبح 6 بجے سے تاحکم ثانی بند ہوں گے۔ شہری ریڈ زون میں داخلے کے لیے مرگلا روڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کے بیان پر مسلم ممالک کا سخت رد عمل۔ سعودی عرب نے اسرائیلی وزیراعظم کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا فلسطینیوں کے بارے میں موقف واضح ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کہہ چکے ہیں کہ سعودی موقف میں کسی بھی صورتحال میں مختلف تشریح کی گنجائش نہیں۔ متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، کویت اور بحرین نے نیتن یاہو کے بیان کو اشتعال انگیز اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مصر نے اسرائیلی بیان کو سعودی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ 27 فروری کو ہنگامی عرب سربراہی اجلاس بلا لیا۔ عرب لیگ نے اسرائیلی وزیراعظم کے بیان کو تصوراتی اور وہم قرار دے کر مسترد کر دیا۔ عراق کا بھی سعودی عرب سے اظہار یکجہتی۔ ایران کا اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا OIC کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو بیانات کے علاقائی عالمی امن و استحکام پر خطرناک اثرات ہوں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ہوائی فائرنگ سے بچی جاں بحق۔ فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکار دلہا آفتاب گرفتار۔ دلہے کے دوستوں کی تلاش۔ پرانا حاجی کیمپ گھاس منڈی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص ہلاک۔ پولیس کے مطابق مارا گیا شخص ڈکیتی کے الزام میں پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ M9 DHA سٹی کے قریب کار اور ٹرک میں ٹکر، بچی اور خاتون سمیت 6 افراد زخمی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران پر بمباری کرنے کے بجائے ایران سے ڈیل کو ترجیح دوں گا۔ امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ اگر ہم معاہدہ کر لیتے ہیں تو اسرائیل ایران پر بمباری نہیں کرے گا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم ایران کو کیا کہنا جا رہے ہیں، تاہم امید ہے کہ ایران جو کرنے کا سوچ رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔